अस्सलाम वालेकुम। अज़ान أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
ومن أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ گزشتہ خطبے میں انہی آیات کی تلاوت کی تھی جن میں سے بعض میں نے اب پڑھی ہیں، اور کچھ پہلے اس سے آیات کی تلاوت کی تھی جن کے متعلق میں جو کہنا چاہتا تھا گزشتہ خطبے میں کہہ چکا ہوں۔ اب ابتدا کی جو دو آیات ہیں یہ پہلے بھی پڑھی تھیں اور ان کا ترجمہ بھی غالباً آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، اور یہیں سے میں اس مضمون کو اٹھا رہا ہوں، اگرچہ اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، مگر آئندہ جو بات بیان ہونی ہے اس کا پہلے سے تعلق جوڑنے کے لیے کچھ آخری دو آیات کے ساتھ دوبارہ مضمون کو باندھنا ہوگا۔ والذین لا یشهدون الزور، وہ لوگ جو رحمان خدا کے بندے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹ کا منہ تک نہیں دیکھتے۔ اذا مروا باللغو مروا کراما، اور لغو چیزوں سے ان کا اجتناب دراصل اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ لغو جھوٹ ہوتا ہے۔ بس تمام لہو و لعب جتنے بھی لغو باتیں ہیں بنیادی طور پر چونکہ وہ جھوٹ ہیں، اس لیے جھوٹ سے اجتناب کے نتیجے میں لغو سے ان کی دلچسپی از خود کم ہونے لگتی ہے، جبکہ دوسروں کی زندگی کا مقصد لغو چیزیں ہیں، وہ سرسی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں اور کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ اذا مروا باللغو مروا کراما، اب یہ جو بیان ہے بہت ہی عظیم بیان ہے کہ جب وہ دلچسپی نہیں لیتے تو حقارت کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے، ان لوگوں پر اپنی برتری بھی نہیں ثابت کرتے، کوئی عزت اور بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یعنی کئی لوگ بعض دفعہ بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں، کوئی فضول باتیں اور کر رہی ہیں، کہیں جوا چل رہا ہے۔ مومن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ کھڑا ہو اور ان سے جھگڑا شروع کر دے اور کہہ دیکھو میں تو نہیں کرتا تم ایسا کرتے ہو۔ ان کے جو گزرنے کی طرز ہے وہی پیغام دے دیتی ہے۔ ان کے اندر عزت اور احترام کا ایک مقام ہے جس کو وہ اپنی چال سے ظاہر کرتے ہیں، سرسی نظر ڈالتے ہوئے اس طرح گزرتے ہیں جیسے ان کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ سے نفرت کے نتیجے میں از خود اس قسم کی صفات ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا بہت گہرا تعلق ہے، جتنا جھوٹ سے تعلق ہوگا اتنا لغو سے تعلق ہوگا، جتنا جھوٹ سے بے نیازی ہوگی اتنا لغو سے بے نیازی ہوتی چلی جائے گی، اور جب ایک چیز سے بے نیازی ہو تو انسانی فطرت مر تو نہیں جایا کرتی، اس کی ضرورت تو اپنی جگہ باقی رہتی ہے۔ انسانی فطرت اس خلا کو بھرنا چاہتی ہے جو ہر انسان کے دل میں ہے کہ میں کچھ حاصل کروں، تسکین قلب کا سامان ہو۔ فرماتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، ان کی توجہ لغو سے ہٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف ہوتی ہے، محض خالی نہیں ہو جاتے بلکہ بہتر چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ اس لیے جب آیات ان پر پڑھی جائیں تو ان کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں، وہ اندھوں اور بیروں کی طرح آیات سے سلوک نہیں کرتے۔ بس ایک طرف وہ ہیں جن کے دل جھوٹ سے باندھے گئے ہیں، جب آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، ان کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اپنی آنکھیں
اور اپنے کانوں کو لغویات سے پھیر لیتے ہیں، ان میں دلچسپی کوئی نہیں رہتی، مگر کچھ تو سننا ہے، کچھ تو دلچسپی کے سامان کرنے ہیں۔ جہاں ذکر الہی چلے وہاں ان کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں، ان کے کانوں میں توجہ پیدا ہوتی ہے، کتنی اچھا کیا کہا تھا آپ نے، ہمیں بھی سنائیں یہ بات۔ تو دلچسپیاں رخ بدلتی ہیں، دلچسپیاں مٹ نہیں جایا کرتی، اور پھر یہ اتنی بڑھ جاتی ہیں نیکیوں میں دلچسپیاں، لا یدون مع اللہ الہا آخر جیسے پہلے ذکر کیا گیا ہے، اسی مضمون کو خدا آگے بڑھا دیتا ہے کہ وہ کلیتاً خدا کے ہو جاتے ہیں، ہر خواہش اس سے طلب کرتے ہیں، ہر لذت اسی سے چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے دنیاوی تعلقات کی لذتیں جو عام لوگوں کو براہ راست ملتی ہیں وہ خدا کے حوالے سے لیتے ہیں۔ یہ عبادت ہی کا ایک عظیم مقام ہے۔ تو کہتے ہیں والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں میں یا اپنے خامدوں میں اور اپنی اولاد میں وہ لذتیں عطا کر کہ ہم ان سے غیر سے بے نیاز ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں اس وجہ سے لقمہ ڈالتے ہو کہ اللہ کو پسند ہے، تو لقمہ ڈالنے کا مزہ تو ویسے بھی آنا تھا، مگر اب دوہرا مزہ آئے گا، ایک محبوب نہیں دو محبوب جیت لو گے، اور جو محبوب حقیقی ہے وہ بھی ساتھ جیتا جائے اور روزمرہ کی زندگی کی ایک طبی خواہش بھی پوری ہو جائے، اس سے زیادہ بہتر اور کیا سودا ہو سکتا ہے۔ تو ایک مضمون اس میں یہ ہے کہ اپنے ازواج سے اور اپنی اولاد سے وہ طبی لذتیں جو حاصل کرتے ہیں وہ اللہ کے حوالے سے حاصل کرتے ہیں، اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، وجعلنا، اور دعا کرتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنانا۔ اب یہ آیت آج کل کے زمانے میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ آئلی مسائل کی خرابیاں اور بہت سی باتوں میں اپنی اولاد کی تربیت سے بے اعتنائی اس آیت کے مضمون سے غفلت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ بس اس دعا سے پہلے جو تیاری ہے وہ ضروری ہے، اگر بغیر اس تیاری کے اس دعا میں داخل ہوں گے تو یہ دعا کچھ بھی حقیقت نہیں رکھے گی۔ پہلے جھوٹ سے نفرت، غیر اللہ سے نظریں پھیرنا اور اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرنا، یہ جب چیزیں پیدا ہوں تو پھر دل سے یہ دعا نکلے گی تو اور زیادہ گہرے معنی لے کر اٹھے گی۔ ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں اپنی بیویوں یا اپنے خامدوں اور اپنی اولاد سے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر جس کے نتیجے میں نیک اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ دو مضمون ایک دوسرے سے اس طرح باندھے جاتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کی تفصیل بیان فرما دی، ہمیں اپنی بیویوں سے یا اپنے خامدوں سے یا اولاد سے مل کر بیٹھنے میں جو خوشیاں محسوس ہوتی ہیں وہ نہ ہوں جب تک یہ یقین نہ ہو کہ اولاد نیک ہوگی، جب تک یہ نہ یقین ہو جائے کہ یہ متقی پیدا ہو رہے ہیں، اس وقت تک ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے تعلقات میں کوئی مزہ ہی نہ آئے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ مانگی ہے، اسی طریقے سے مانگی ہے۔ یہ ہو میں دیکھ لوں تقویٰ سبھی کا جب آئے وقت میری واپسی کا۔ بارہا میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، لیکن اتنی اہم بات ہے کہ جتنی دفعہ بھی بیان کیا جائے یہ پرانی نہیں ہو سکتی۔ یہ تمنا مرتے وقت کی آخری تمنا ہو کہ میں اپنی اولاد کا تقویٰ دیکھ لوں، بہت عظیم بات ہے، اور یہی یہ دعا ہے جو یہ بیان فرما رہی ہے۔ وہ اللہ کے حضور یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے، مگر آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ نہیں کہ ملنے جلنے کی دلچسپیوں تک ہی وہ ٹھنڈک رہے، وہ تو ہر کافر کو بھی ملتی ہے، بلکہ کافر زیادہ اس کی جستجو کرتا ہے۔
لیکن اس کی تفصیل بیان فرما دی، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، ایسی نظریں پیچھے چھوڑ کے جائیں جو متقی ہوں، اور متقیوں کا امام بننے کا ہی مزہ ہے، ورنہ تو امامت کوئی بھی حیثیت حقیقت نہیں رکھتی۔ اگر متبع گندے ہوں تو اس امامت کا کیا فائدہ؟ خواہ کروڑوں اربوں بھی ہوں تو جو گندوں کا امام ہے وہ گندوں ہی کا امام رہے گا، بلکہ زیادہ گندے ہوں گے تو اور بھی زیادہ بےہودہ امام بنے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ متبعین متقی ہوں اور اولادیں متقی ہوں، اور جتنی زیادہ متقی ہوں گی اتنا امامت کا مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب آپ یہ دعا کرتے ہیں تو ایک نئی ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے، اور آپ کی یہ دعا ہمارے حوالے سے قبول ہوئی ہے کہ نہیں، یہ سوال اٹھتا ہے۔ کیا ہم پر بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسکین کی نظر ڈال سکتے ہیں کہ میری دعا ان لوگوں کے حق میں بھی قبول ہو گئی جو میرے 1400 سال بعد پیدا ہوئے؟ اور عجیب سلسلہ ہے مقبولیت کا جو قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، اور خدا تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے بھی متقی عطا کر رہا ہے، یعنی روحانی ضروریت متقیوں کے بعد متقی پیدا کرتی چلی جاتی ہے۔ تو اس پہلو سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ بڑھ بھی جاتی ہیں، ان میں ایک خاص لذت بھی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ادائیگی فرض سمجھ کے بھی ہوتی ہے، لیکن ادائیگی فرض میں اگر پیار کا تعلق قائم ہو جائے، انسان کو ذاتی دلچسپی اس کام میں ہو، تو پھر وہ فرض کی ادائیگی محض ایک فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ ایک دلی تمنا کا پورا ہونا بن جاتا ہے۔ اپنی خواہش کو پورا کرنے میں جو مزہ ہے وہ فرض کی ادائیگی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ بس دعاؤں کے مضمون کو جتنا آپ گہری نظر سے دیکھیں، پھیلائیں، اتنا ہی دعاؤں میں لذت بڑھتی ہے، اور اگر دعا میں لذت بڑھ جائے تو دعا مقبول بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک قطعی غیر مبدل حقیقت ہے کہ دعا میں جب تک کوئی لذت نہ ہو اس وقت دعا مقبول ہو نہیں سکتی۔ اور لذتیں دو قسم کی ہیں، ایک خوشی کی لذت ہے، ایک غم کی لذت ہے۔ بس اس پہلو سے یہ خوشی کی لذت ہے جو پیدا کر رہی ہے، بہت ہی مزے کا مضمون ہے، اچھے خاوند، اچھی بیویاں، ایک دوسرے سے پیار کرنے والی، اللہ ان کے ساتھ تعلقات میں پاکیزگی بھی پیدا کرے، وفا بھی پیدا کرے، ان سے دل ٹھنڈے ہوں، لیکن وہ دل ٹھنڈے ہونے کا آخری نقطہ معراج یہ ہو کہ انسان اس یقین کے ساتھ جان دے کہ میرے پیچھے نیک اولادیں رہ گئی ہیں۔ اور پھر نئی لذت اس میں اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم نیکوں کی اولاد تھے، نیکوں کی اولاد بننے کے مستحق بھی ٹھہرے کہ نہیں، کس باپ کے بیٹے، کس دادا کے پوتے۔ اور پھر جب آگے بڑھتا ہے مضمون تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی امت میں آپ کی ضروریت بنے ہوئے ہیں، تو کیا ہم جو اپنی اولاد سے اپنی آنکھیں ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، کیا ہمیں دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ تو اولاد کی تربیت آپ کرتے ہیں، آپ کے آباء و اجداد آپ کی تربیت کرتے ہیں، خواہ وہ موجود ہوں یا نہ ہوں۔ بس اس دعا کا تعلق مستقبل سے بھی ہے، ماضی سے بھی ہے، اور جتنا گہری سوچ کے ساتھ آپ یہ دعا کریں گے اتنا ہی زیادہ یہ فائدہ بخش بھی ہوگی اور لذتیں بھی عطا کرے گی۔ دوسرا اس سے پہلے گزرا تھا لغو سے وہ پرہیز کرتے ہیں، اس سے پہلے یہ ذکر گزرا ہے کہ وہ بدکاری نہیں کرتے اور اپنے اپنا دامن پاک رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے بھی یہ دعا ہے، کیونکہ اگر ایک انسان کی توجہ گھر کی طرف ہو اور بیوی کو خاوند سے تسکین قلب ملے، خاوند کو بیوی سے تسکین قلب ملے، اور اولاد ایک نعمت کے طور پر اس کے ارد گرد رہے،
تو ایسے گھر میں بدکاری نہیں پیدا ہوتی۔ آج کل کے زمانے کا علاج اس دعا میں ہے، جہاں بھی بدکاری بڑھتی ہے وہاں اس دعا کے منفی اثرات دکھائی دیں تو بڑھتی ہے۔ یعنی اس دعا میں جو خوبیاں بیان فرمائی گئی ہیں ان کا جو برعکس ہے وہ اگر پایا جائے تو لازماً وہاں فحاشی، بدکاری، لغویات یہ پھیل جائیں گی۔ آج کل کے زمانے میں جو گھر ٹوٹ رہے ہیں، آج کل کے زمانے میں جو لذتوں کے مرکز گھروں سے نکل کر باہر جا چکے ہیں، اس کی وجہ اسی دعا کے مضمون کا فقدان ہے۔ یہ تجربہ شدہ حقیقت ہے کہ جو عورتیں اپنے خامدوں کی وفادار رہتی ہیں، جو خامند اپنی بیویوں کے وفادار رہتے ہیں، جن کے بچوں کے ساتھ ان کا تعلق پیار اور محبت کا ایسا رہتا ہے کہ گھر ہی ان کی لذتوں کا مرکز بن جائے، یہ ساری قوم کے اخلاق کی حفاظت کا مرکزی نقطہ ہے۔ جہاں گھروں میں یہ تعلقات کم ہو جائیں یا مٹ جائیں، وہاں تمام لذتیں گھروں سے باہر نکل جاتی ہیں، کیونکہ لذتوں کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ جھوٹ ہے کہ ایسا متقی ہو کہ بالکل نفس مار کے بیٹھ جائے، ایسا متقی خشک مولوی بن جائے گا لیکن متقی نہیں بن سکے گا۔ تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یا طمع رکھی ہے یا خوف رکھا ہے۔ سارا قرآن پڑھ لیں، اس کے بغیر تقوی کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو۔ خوف میں بھی ایک ہجان ہے، اور موت کا مضمون خوف میں دکھائی دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ خوف سے انسان مضطرب ہو جاتا ہے، اور موت ساکت و جامد ہونے کا نام ہے۔ اور طمع بھی انسان کو مضطرب کرتی ہے، ایک ہجان برپا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ کوئی چیز فائدہ آپ کو کسی سے ملنے والا ہے تو جتنا وہ وقت قریب آئے گا آپ کا دل اور زیادہ ہجان پکڑتا چلا جائے گا۔ بس تقوی کا تعلق خوف سے اور طمع سے ہے، اور قرآن کریم یہی مضمون کھولتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ گھروں میں اگر انسان کی طمع ہو اور سکون وہاں آ جائے، اور یہ خوف رہے کہ ہماری اولادیں ضائع نہ ہو جائیں، تو وہ گھر ہی ہمیشہ آپ کی توجہ کا مرکز بنا رہے گا۔ یہاں سے آپ کی توجہ پھر جائے تو گھر قبرستان ہو جائے گا۔ لوگ گھروں کو لوٹتے ہیں بڑے ہی تھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اور بوجھل دلوں کے ساتھ کہ اچھا جی یہ رات کاٹنی ہے، کاٹو، صبح پھر باہر جائیں گے۔ اور بچے اسکولوں سے آ کر گھروں میں کتابیں پھینکتے ہیں، کچھ پڑھنا ہے پڑھیں گے، اور توجہ یہ ہوگی کہ بعد میں فلاں ٹولی کے ساتھ باہر نکلیں گے، فلاں کے ساتھ وہاں کھیلوں میں جائیں گے۔ بہرحال اکثر آج کل کی سوسائٹی میں گھر محبتوں کے مرکز نہیں رہے، اور جس حد تک یہ گھر محبتوں میں مر گئے ہیں اسی حد تک زندگیاں باہر جا چکی ہیں، اور زندگی کی تلاش میں انسان کو باہر نکلنا پڑتا ہے۔ پھر کچھ لوگ ہیں جن کی زندگیاں محض لغویات سے وابستہ ہیں، مگر گناہوں سے نہیں۔ تبھی قرآن کریم نے لغویات اور گناہوں میں فرق کر کے دکھایا ہے۔ پہلے فرمایا کہ وہ زنا نہیں کرتے، بدکاریوں میں مبتلا نہیں ہوتے، پاک دامن رہتے ہیں، اور پھر اس سے اگلا قدم یہ فرمایا کہ لغو سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، ایک قدم ایک طرف اٹھتا ہے پھر آگے دوسری طرف اٹھتا ہے، اور واپسی بھی اسی طرح شروع ہوتی ہے۔ بس اگر گناہوں سے توبہ کرنی ہو اور سخت محسوس ہو تو کچھ دوسری دلچسپیاں بڑھانی ہوں گی۔ جو لغو کی گندی قسمیں نہ ہوں، لغو کی صاف قسمیں ہوں، جن کو خدا تعالیٰ بعض صورتوں میں خود بھی آگے بڑھاتا ہے۔ مثلا صحت مند کھیلیں ہیں، ایک پہلو سے وہ لغو ہیں، مگر ایک اور پہلو کے ساتھ وہ صحت مند ہیں، فائدہ مند ہیں، اور قرآن کریم نے ان کی طرف توجہ دلائی ہے مختلف پہلوؤں سے۔ تو کھیلوں میں دلچسپی بچوں کی پیدا ہو جائے تو وہ بھی باہر جائیں گے، مگر وہ اس قسم کے بچے نہیں ہیں جو گندے تعلقات کی وجہ سے باہر نکلتے ہیں۔
اس لیے ماں باپ کو یہ تو نظر رکھنی چاہیے کہ بچے باہر جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں، مگر یہ نظر آج کے زمانے میں رکھی جا نہیں سکتی جب تک ان کے دلوں کی دلچسپیوں پر نظر نہ ہو۔ اس لیے یہ ناممکن ہے کہ ہر ماں باپ اپنی بچیوں کے ساتھ ان کے اسکول جائیں اور وہیں بیٹھے رہیں، جو جب اپنے دوستوں کے ساتھ دوسری کھیلوں یا مشاغل میں مصروف ہوں تو ان پر نظر رکھیں، یہ ناممکن ہے۔ تو پھر اس دعا کی تائید میں کیا عمل ہے جو اس دعا کو تقویت دے سکتا ہے؟ وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر بچے کی دلچسپی پر نظر رکھیں، اور وہ دلچسپی گھروں سے دکھائی دیتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ بچہ گھر میں پہچانا نہ جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں دلچسپیاں، اس کی کتابیں خریدنا، اس کی تصویریں بنانا، اپنی دیواروں پہ تصویریں لٹکانا یا کچھ موٹو بنا کر لکھتے رہنا، یہ ساری ادائیں ہیں جو اس کے دل کا حال بتا رہی ہیں، اور ان تصویروں کو پڑھ کر آپ دل کا حال پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اگر یہ بچہ باہر نکلے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ محفوظ ہے یا غیر محفوظ ہے۔ وہ بچے جو گھروں میں محفوظ نہیں، وہ باہر بھی محفوظ نہیں ہوا کرتے۔ مگر اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ تحکم کے ذریعے اور خشک نصیحتوں کے ذریعے اس کو ٹھیک کرو۔ ان کا علاج اس آیت میں جو دعا کے طور پر ہمیں ایک دعا سکھاتی ہے، اسی میں موجود ہے۔ قرۃ اعین بنانا ذریات کو یک طرفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس قرۃ العین کا ذکر فرمایا گیا ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک یک طرفہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ شرط یہ ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک پاتے ہیں، خواہ جو مرضی کرتے پھریں۔ وہ جتنے زیادہ فیشنیبل ہوں گے، جتنا زیادہ لغویات میں مصروف ہوں گے، اگر وہ پڑھائی میں اچھے ہوں اور دنیا کمانے کا یقین ہو جائے ماں باپ کو، تو ان کی ہر دوسری دلچسپی بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا کرتی ہے، خواہ وہ متقی نہ بن رہے ہوں۔ بس قرآن کریم نے جو جس دلچسپی کا ذکر فرمایا ہے، یہ ایسی دلچسپی ہے کہ جس کے نتیجے میں جب تک آپ کو اولاد میں نیکیاں دکھائی نہ دیں، قرۃ عین نصیب نہیں ہو سکتی۔ بس ایسا تعلق جوڑیں بچوں سے کہ جو ان کے اندر نیکیاں پیدا کرنے والا ہو، اور نیکیوں کے باوجود تعلق آپ سے رہے، محض دنیاوی طور پر ان کا کچھ حاصل کرنا آپ کے لیے تسکین کا موجب نہ بنے۔ یہ پیغام ہے جو اس آیت کریمہ میں ملتا ہے۔ اب اپنے گھروں کے تجربوں میں ہر احمدی خاندان اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ ان کے بچے ان کے اندر باوجود ان کے نیک ہونے کی دلچسپی لیتے ہیں کہ نہیں۔ یہ پہچان ہے اس بات کی کہ آیا آپ ایسی اولاد پیچھے چھوڑ رہے ہیں جو متقی بنے اور آپ ان کے امام بنے یا نہیں۔ بعض بچے اس طرح پہچانے جاتے ہیں، ماں اگر بے پرواہ ہے دین کے معاملات میں اور باپ نیک ہے تو ماں سے بہت تعلق رکھتے ہیں اور باپ سے گھبراتے ہیں۔ اگر ماں نیک ہے اور باپ بے تعلق ہے دین سے تو بعض بچے ہیں جو باپ کی طرف دوڑتے ہیں اور ماں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسی مائیں بیچاری روٹتی پیٹتی رہ جاتی ہیں کہ ہائے کیا ہو گیا تجھے، نیکی کی طرف آ، کیا ہو گیا ہے، اپنے باپ کی بدیوں کی طرف تو جا رہا ہے، میری نیکیوں کی طرف نہیں آتا۔ اور یہ روزمرہ کی حقیقتیں ہیں۔ اب میری ایک دن کی ڈاک دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کثرت سے اس مضمون کے خط ملتے ہیں، کبھی باپ کی طرف سے رونا، کبھی ماں کی طرف سے رونا۔ باپ کہے گا ماں کو دنیا میں دلچسپیاں ہیں، نماز نہیں پڑھتی، فلاں کام نہیں کرتی، اور ہماری اولاد جو ہے وہ انہی کی طرف بھاگی جا رہی ہے۔ میں آتا ہوں اور سر پیٹ کے رہ جاتا ہوں، مگر میرے دکھاوے کے لیے کچھ کر لیں گے، میں نے پیٹ پھیری تو پھر وہی حرکتیں۔ بعض مائیں روتی ہیں کہ باپ بڑا ظالم ہے، دین میں کوئی دلچسپی نہیں، نماز تک نہیں پڑھتا، اور میرے بچے باپ کے پیچھے لگ گئے ہیں۔
اور میری کوئی حقیقت ہی نہیں، میں تو پرانے زمانے کی عورت بن کے یہاں رہ گئی ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں اس دعا کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا، کر کے دیکھ لیں۔ نہ خامن بیوی کے لیے ٹھنڈک بنے گا، نہ بیوی خامن کے لیے ٹھنڈک بنے گی، نہ اولاد ان ماں باپ کے لیے ٹھنڈک بنے گی، نہ ماں باپ اولاد کے لیے۔ تو اس دعا نے ایک ایسا رشتہ ہمیں سکھایا ہے جو بالکل صاف روزمرہ کی زندگی میں پہچانا جاتا ہے۔ للمتقین امامہ کی دعا تب پوری ہو سکتی ہے اگر ماں باپ نیک ہوں اور اولاد کو ان کی نیکی کے باوجود ان سے پیار ہو، بلکہ نیکی کی وجہ سے پیار ہو۔ جتنا ماں باپ میں نیکی دیکھیں اتنا ہی ان کا احترام بڑھتا جائے، اتنا ہی ان سے محبت بڑھتی جائے۔ اگر یہ بات ہو تو پھر آپ یقین کے ساتھ جان دے سکتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کا تقویٰ دیکھ کے مر رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں تو آپ کی زندگی موت بن جائے گی۔ آپ اپنے بچوں کو آنکھوں میں پڑھ نہیں سکتے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ یوں کر کے دیکھتے ہیں، کوئی دلچسپی نہیں، اور جب ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی دلچسپ پروگرام دیکھیں تو کس طرح وہ آپ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ تو انسان غافل بننا چاہے تو غافل ہو جاتا ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ ایسا نظام قدرت خدا نے بنا، ایسا نظام فطرت خدا نے بنایا ہے کہ ہر انسان اپنا حال پڑھ سکتا ہے، اپنا واقف ہے، بہانے خواہ لاکھ تراشے، جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بس اس دعا پر غیر معمولی اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اس لیے میں یہاں آ کر ٹھہر گیا ہوں، اور یہی میری نیت تھی کہ اس کے ہر پہلو کو آپ کے سامنے کھول کے رکھوں۔ اپنی اولاد کے لیے اگر آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، اپنی بیویوں کے لیے دعا مانگنی ہے، تو دیکھیں وہ دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اگر بیویوں کو آپ کی نیکیوں سے محبت ہو رہی ہے اور نیکیاں بڑھنے کے نتیجے میں وہ اور زیادہ آپ سے پیار کرنے لگی ہیں، تو پھر آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اگر بیویوں کے خامنوں کو اپنی بیوی کی نیکیوں سے محبت ہو اور جتنا وہ زیادہ نیک بنے اتنا ہی زیادہ ان کے دلوں میں طمانینت پیدا ہوتی چلی جائے، سکون ملتا چلا جائے، تو یقین کریں کہ ان کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اگر اولاد پر بھی یہی بات صادق آئے تو لازماً یہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ اس لیے دعا قبولیت کے لیے کوئی استخارے کا جواب آنا تو ضروری نہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ بعض وقت دعا اٹھتے اٹھتے بتا جاتی ہے کہ میں قبول ہو گئی ہوں، کیونکہ اس وقت دل کا ہیجان، ایک دل کے اندر ایک تموج کی کیفیت، جس گہرے خلوص سے انسان دعا مانگتا ہے، دعا بتا کے جاتی ہے کہ میں مقبول ہو کر یہاں سے اٹھ رہی ہوں۔ تو اس دعا کی طرف آج کل کے زمانے میں غیر معمولی توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کا سکون ہی نہیں، اگلی دنیا کا گھر بھی اسی سے وابستہ ہو چکا ہے۔ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے بالا خانے دیے جائیں گے، مگر یہ اس لیے ہے کہ غرفہ اگرچہ واحد ہے، مراد یہی ہے کہ سب کو اونچا مقام ملے گا، اس لیے اس کو ترجمے میں بالا خانے کہہ دیتے ہیں، جو بالکل جائز ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عرفہ منازل عطا ہوں گی یا بالا مقام عطا ہوگا، تو صرف گھروں کی ٹھنڈک اسی طرح وہاں منتقل نہیں ہوگی، بلکہ گھروں کی ٹھنڈک میں ایک اونچا مقام ان کو عطا ہوگا، یہ مراد ہے بالا خانوں سے۔ ورنہ یہ تو نہیں کہ جنت میں 2 منزلہ مکان ہے، نچلا پبلک کے لیے اور اوپر اپنے پرائیویٹ کمروں کے لیے۔ بالا خانے سے مراد ہے جو نیکیاں وہ اس دنیا میں حاصل کریں گے، جیسا گھر وہ اس دنیا میں اپنے لیے بنائیں گے، اس کی بلائی منزل ان کو ملے گی۔ وہ تقویٰ کی محبتیں، وہ نیکیوں کے پیار، اور گھروں کا ایک دوسرے کے ساتھ، گھر والوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے سے نیکیوں میں تسکین پانا، یہ مرتبہ ان کا بہت بلند ہو جائے گا۔ گویا دنیا میں وہ نیچے رہا کرتے تھے اور اب اونچے مقامات تک پہنچا دیے گئے ہیں۔
اور پھر یلقون فیہا تحیۃ و سلامہ، اس میں وہ تحائف پائیں گے ایک دوسرے سے اور سلام۔ جہاں محبت اور پیار بڑھ جائے وہاں تحائف کا ضرور تبادلہ ہوتا ہے، یہ قدرتی بات ہے، اور نیک تمنائیں بھی بار بار نکلتی ہیں۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ ذرا سی ٹھوکر لگے سلام، اللہ کی حفاظت، اللہ بچائے، اللہ کی حفاظت میں، اور آتے جاتے سلام سلام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جنت کا یہ نقشہ کھینچا گیا اسی پیار اور محبت کی وجہ سے جسے دنیا میں قرۃ عین قرار دیا۔ فرمایا تمہاری یہ دعا جب دنیا میں قبول ہوگی تو اسی دعا نے تمہاری جنت اس دنیا میں بنانی ہے، اور یاد رکھنا اگر یہاں جنت نہیں بنا سکے تو وہاں بھی نہیں ملے گی، وہم ہے محض۔ بس یہاں جنت حاصل کر لینا، اور وہ جنت گھر کی جنت ہے۔ گھر میں تمہارے تعلقات اگر جنت نشان ہو جائیں، اولاد نیک ہو، ماں باپ کے تعلقات آپس میں اچھے، بچوں سے اچھے، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ غرفے ملیں گے جن کو اللہ تعالیٰ بالائی غرفے کہتا ہے۔ وہ ایسا مقام ہے جہاں یہ ساری لذتیں پہلے سے بہت زیادہ آگے بڑھا دی جائیں گی، اور تحائف ایک دوسرے کو دیں گے۔ اب جنت میں تو ہر چیز اپنی مرضی سے ملتی ہے، تحفوں کا کیا تعلق ہے وہاں؟ تحفوں کا تعلق یہ ہے کہ وہاں یہ بھی فرماتا اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے چھین چھین کے بھی کھائیں گے۔ تو جہاں سب کچھ بے شمار مل رہا ہو وہاں چھیننے کا کیا موقع؟ تحفے کی بات تو بعد میں آئے گی، اس لیے کہ محبت کے اظہار ہیں صرف یہ۔ ایک انسان کسی پیارے کے ہاتھ سے لقمہ چھین کے بھاگ جائے تو یہ تو نہیں کہ اس کو بھوک لگی تھی، ضرورت پڑی ہوئی تھی، وہ اپنے محبت کے اظہار کے لیے کہ مجھے تمہارے ہاتھ کا لقمہ بھی پیارا لگتا ہے، میں نے لے لیا یہ۔ اور تحائف اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ جس کو دیے جاتے ہیں اس کی ضرورت کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ چنانچہ نماز میں اب جب روزانہ التحیات میں بیٹھ کے کہتے ہیں التحیات للہ، التحیات للہ، تو تحیات اللہ کے لیے، اللہ کو ضرورت ہے کوئی تحفوں کی؟ جس نے سب کچھ دیا ہے اس کو آپ کیا تحائف دیں گے؟ آپ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور یہ تحفے کی پہچان ہے۔ جب کسی کی ضرورت کے لیے دیا جاتا ہے تو وہ صدقہ بھی ہو جاتا ہے، خیرات بھی ہو جاتی ہے، بدلہ بھی ہو جاتا ہے، ذمہ داری کی ادائیگی بھی ہے، لیکن تحفے کی پہچان اپنے دل سے ملتی ہے۔ آپ کے دل میں یہ ضرورت پیدا ہوئی تھی کہ نہیں کہ جس سے ہمیں محبت ہے اس پر محبت کے اظہار کے لیے اس کو کچھ پیش کریں؟ اگر اس وجہ سے چیز اٹھی ہے تو پھر یہ تحفہ ہے، ورنہ تحفہ نہیں، کوئی نام اور رکھ دیں، تجارت کہیں، صدقہ خیرات کہیں، جو بھی کہیں، تحفہ نہیں بنے گا۔ تو اللہ کے لیے تحفہ کی شرط یہ ہے، التحیات للہ ہے، کہ دل میں تمنا اٹھا کرے کہ ہم اللہ کو خوش کریں، اور دل چاہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہم خدا کے حضور پیش کریں۔ تو اس کے لیے پھر طیبات کی تلاش ہو، صلوات کی تلاش ہو، کبھی نمازیں پڑھ کے خوش کریں، کبھی خدا کی راہ میں صدقے دے کر خوش کریں، کبھی چندے بڑھا کے خوش کریں۔ تو یہ توجہ ہوگی تو یہ تحفہ بنے گا، ورنہ تحفہ نہیں بنے گا۔ بس جنت میں تحفوں کا یہ مطلب ہے، اور جنت میں سلام کا یہ مطلب ہے، اتنا پیار ہوگا آپس میں کہ بے ضرورت، یعنی جس کو دے رہے ہیں اس کو ضرورت کوئی نہیں، آپ کا دل چاہتا ہے آپ دیں، اور جب اس طرح کوئی چیز ملے تو اس کی لذت بہت بڑھ جایا کرتی ہے۔ بس جنت کی لذتیں بڑھانے کا ایک مضمون ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، جو اس دنیا کی لذتیں بھی اسی طرح بڑھاتا ہے۔ جس سوسائٹی میں تحائف چلتے ہیں، جو تحفہ دیتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ کمی محسوس کرتا ہے، اس کو اپنی طرف سے کمی محسوس کرنی چاہیے، اس کی چیز کم ہوئی ہے، وہ کرتا نہیں، کیونکہ جس چیز کی زیادہ قدر ہے وہ اس معمولی چیز کے بدلے اسے مل جاتی ہے۔ اس کے دل کو محبت کی
پیاس ہوتی ہے اصل میں. اور تحفہ اگر محبت حاصل نہ کرے تو تحفہ چلتا ہی نہیں گھر سے. اسی لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جس کو تحفہ دیا جائے اس کو بتایا ضرور جائے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اخفاء ہے وہ اس کی حکمت اور ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو بھی نہ پتہ چلے تو کوئی بھی انسان نیکی نہیں کر سکتا. کیا ضرورت ہے خام خواہ اپنی چیز کو انسان یوں ہی پھینک دے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں اخفاء کی اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ جانتا ہے. اور اگر محبوب کو تحفہ دیا جائے اس طرح کہ اور کسی کو خبر نہ ہو، محبوب ہی کو پتہ چلے، تو اس کی جتنی قیمت اس تحفے کی مل سکتی ہے اتنی کسی اور تحفے کی نہیں مل سکتی. بس اللہ تعالیٰ یہ محبتیں چاہتا ہے آپ سے کہ تحفے پیش کرو تو کبھی اس طرح پیش کیا کرو کہ خدا کے سوا کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اور یہ جو مخفی تحائف ہیں یہ زیادہ اعلیٰ درجے کے تحائف ہیں. تو اس دنیا میں یعنی جنت میں جو تحائف چلیں گے وہ نہ صرف دینے والوں کے لیے لذت کا سامان پیدا کریں گے بلکہ لینے والا وہ چیزیں عام ہونے کے باوجود انہی سے مزے اٹھائے گا جو تحفے کے طور پر اس کو پیش ہو رہی ہیں. کبھی کھانے کے دوران کئی دفعہ تجربہ ہوتا ہے، ایک بچے کو کوئی چیز آپ اپنی پلیٹ سے دے دیں تو اسے سنبھال کے الگ رکھتا ہے. کوئی اور اسے لینے لگے تو کہے یہ لے لو، یہ نہیں میں نے دینی، تو مجھے فلاں نے دی ہے. تو تحفوں سے کھانا تو وہی رہتا ہے، مزہ بڑھ جاتا ہے. بس یہ مزے ہیں جو جنت میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ گھروں میں یہ پیدا کرو گے تو وہاں بہت بڑھ کر ملیں گے. اگر گھروں میں پیدا نہیں ہوں گے تو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا. جن گھروں میں ہر وقت تو تکار، ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں، فساد برپا ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کیا مصیبت دیکھ رہے ہیں ہم. بعض دفعہ بعض میاں واقعتاً عورت کو کہتے ہیں واپس آ کر گھر میں کہ آج تیرا منحوس کا منہ دیکھ کے گئے تھے نا باہر، دیکھو کہ یہ ہوا. اور اگر عورت بیچاری مار سے نہ ڈرے تو کہہ دیتی ہے کہ تیرا منحوس تیرا دیکھا تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. جن کے آپس کے تعلقات یہ ہو جائیں ان کو نہ ایک دوسرے سے ٹھنڈک نہ اپنی اولاد سے ٹھنڈک، وہ یہ دعا کیسے کریں گے؟ یہ سوال ہے. حرکتیں یہ ہوں اور دعائیں یہ ہوں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. لیکن ایک اور بات اس دعا سے تعلق میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کئی گھروں کی اصلاح میں اس دعا نے مجھے بہت کام دیا ہے. بعض بیویاں جو بہت ہی تکلیف میں تھیں، شکایت کرتی تھیں کہ ہماری طرف توجہ نہیں ہے، ہم ہر کوشش کر چکی ہیں مگر کوئی پرواہ نہیں. ان کو میں نے کہا یہ دعا سنجیدگی کے ساتھ باقاعدہ لگ کر کرو اور یقین رکھو کہ اس کا سننے والا ہے. جو دل تمہارے اختیار میں نہیں وہ خدا کے اختیار میں ہے. کر کے دیکھو پھر مجھے بتاؤ. اور ہر دفعہ تو نہیں، کیونکہ بعض دفعہ وہ اگلا انسان ہی بد نصیب ہوتا ہے. دعا جس کے حق میں ہو اس کے لیے بھی اس کا کچھ استحقاق ہونا ضروری ہے. جس شخص کے حق میں دعا کی جائے اگر وہ مستحق نہ ہو تو دعا کرنے والا کتنا ہی بزرگ اور پہنچا ہوا کیوں نہ ہو اس کے حق میں نہیں قبول ہوگی. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کفار مکہ، تمام مشرکین سب دنیا کے لیے دعائیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کس بے قراری سے کرتے ہیں. میں فرماتا تھا کہ ہدایت اسی کو دوں گا جس کو میں سمجھتا ہوں مستحق ہے. 2 عمروں میں سے آپ نے مانگے، ایک وہ مانگا اور حضرت عمر مل گئے اور ابو جہل نہ ملا، اس لیے کہ وہ مستحق نہیں تھا. بس یہ دعا ہر عورت کی قبول نہیں ہوتی. اگر خامند ایسا بد نصیب ہو جائے کہ خدا کی نظر میں گیا گزرا ہے تو پھر بیچاری آخر پہ یہی دعا کر سکتی ہے کہ اے خدا مجھے اس ظالم سے نجات دے اور جنت میں مجھے گھر عطا کر. اس کے سوا چارہ کوئی نہیں. مگر بسا اوقات میں یہ دیکھا ہے کہ
بعض عورتیں بے حد خوشی کا خط اور شکریہ کا خط لکھتی ہیں کہ جس طرح آپ نے نسخہ بتایا تھا اسی طرح استعمال کیا ہے، پورا دل لگا کر، خدا کو حاضر ناظر جان کر، اس پر اعتماد کرتے ہوئے، پورا بھروسہ کرتے ہوئے دعا کیا، خدا اب تیرے سوا چارہ نہیں، اور خامد کا دل بدل گیا اور کہاں پلٹ گئی ہے، ہماری گھر کی تو حالت ہی بدل گئی، ہم تو ایک دنیا میں جنت حاصل کر چکے ہیں، یہ واقعہ یہ لکھتے ہیں۔ مگر وہ جن کو یہ دعا نصیب نہ ہو سکے یا جن کی بعض وجوہات کی بنا پر یہ دعا قبول نہ ہو، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی دعا سکھائی ہے، اے خدا اس ظالم سے مجھے نجات بخش، اور اس دنیا میں تو میں گھر نہیں دیکھ سکی، پھر آخرت تو مجھے گھر دے گا، کہ تیری محبت کی خاطر میں ایمان لائی ہوں، اور یہ نہ ہو کہ دنیا میں بھی بے نصیب رہوں اور آخرت میں بھی بے گھر رہوں۔ ان کو بھی پھر دنیا جنت میں بالا خانے ضرور ملتے ہیں، اور فرعون کی بیوی کی دعا میں تو بڑا ہی درد ہے، یہ دعا بھی استعمال کر کے دیکھے پھر درد کی کیفیت یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں جس کو پالا تھا، اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوتے ہوئے بادشاہ کا عتاب لے لیا لیکن ایمان نہیں چھوڑا، تو ایک گھر قربان ہوا، اس کے بدلے خدا بہت بڑا اور بلند تر گھر اس کو عطا کرے گا، اور اسی ارادے کے ساتھ خدا نے دعا سکھائی۔ بس خدا جو دعائیں سکھاتا ہے اس میں قبولیت کا ارادہ شامل ہوتا ہے، تو اس بات کو یاد رکھیں، تو اس دعا کی اور بھی قیمت بڑھ جائے گی۔ جو دعائیں خدا براہ راست سکھاتا ہے کہ یہ دعا کر، یہ دعا کر، جب تک عطا کرنے کا ارادہ نہ ہو سکھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس دعا کے لیے ہر گھر میں مقبولیت کا ایک در کھلا ہوا ہے، کوئی گھر بھی نہیں ہے جس کی چھت پر ایک در نہ کھلا ہو جو اس دعا کے ذریعے خدا تعالیٰ سے رحمتیں طلب کرنے کے لیے کھولا گیا ہے۔ تو یقین کریں جب خدا سکھا رہا ہے تو دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بادشاہ جب کہتے ہیں مانگ، جو مانگتا ہے تو جو مانگتا ہے پھر اس کو دیتا ہے جس حد تک دینا ہو، لیکن اگر یہ بھی ساتھ سکھائے کہ یہ دے سکتا ہوں میں اور اس طرح مانگ، تو پھر کیسے انکار کر سکتا ہے؟ تو یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچائی ہے کہ یہ دعا مانگا کرو تو تمہیں دنیا کی جنت بھی ملے گی، آخرت کی جنت بھی ملے گی۔ اور آخری بات خالدین فیہا، اس کے بعد ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، صبر اس میں ضروری ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ بعض دعاؤں میں اگر صبر نہ ہو تو اس صبر کے فقدان کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے، اور ہر بیماری کے شفا کا بھی ایک وقت ہوا کرتا ہے۔ یہ میں بہت لمبے تجربے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر بیماری فوراً ٹھیک ہو نہیں سکتی، اس لیے اگر 2 دن دوائی کھائیں اور چھوڑ دیں تو ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دوا نے فائدہ نہیں دیا، اس میں شفا تھی ہی نہیں۔ کئی ایسے مریض ہیں جو مجھے یہ لکھتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے دن کھائی ہے، ان کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کی بیماری ایسی ہے کہ 1 سال 2 سال کھانی پڑے گی، یعنی دوا فوراً اثر نہیں دکھائے گی۔ بعضوں کو میں کہتا ہوں 1 مہینہ کھاؤ پھر بتانا، اور اگر میری تشخیص درست ہو تو مہینے والوں کی دوا مہینے کے بعد ضرور اثر دکھاتی ہے، پھر وہ دکھتے ہیں ہاں اچانک ہم ٹھیک ہو گئے، اور سالوں والی دعا سالوں میں اثر دکھا دیتی ہے۔ بعض عورتیں بچے کی خواہش لے کر آتی ہیں دعا کے لیے بھی اور دوا کے لیے بھی، تو دوا جب میں دیتا ہوں تو بعض کہتے ہیں جی 2 مہینے ہو گئے ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ 2 مہینے کی بات نہیں ہے، بعض دفعہ یہ دوا 2 سال 3 سال بھی کھانی پڑتی ہے، مگر کھاتے چلی جائے، کیونکہ ہر بیماری کی تبدیلی کے اندر اس کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی جو چیزیں آہستہ آہستہ آ کر خلیوں میں بیٹھ جائیں، جسم کی بناوٹ کو تبدیل کر دیں، رحم کے اوپر کچھ ایسی پپڑیاں جم جائیں
جو اس کے بچے کے پیدا ہونے کے راستے میں ایک دیوار حائل بن ہو جائیں، دیوار بن کر حائل ہوں، تو کوئی تیزاب ڈال کے تو نہیں آپ کھول سکتے ان پپڑیوں کو. آہستہ آہستہ جسم میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، صحت مند خون داخل چلتا ہے، پھر وہ رفتہ رفتہ دور ہونے لگ جاتی ہیں. تو جب دنیا کی بیماریوں کا یہ حال ہے تو اخلاقی اور روحانی بیماریوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. بعض لوگ فوراً شفا پا نہیں سکتے، مگر جو صبر نہیں رکھتا نہ وہ دنیا کی بیماریوں سے شفا پا سکتا ہے، نہ روحانی بیماریوں سے شفا پا سکتا ہے. تو ایسا کامل نسخہ ہے قرآن کریم کہ اس کے ہر نسخے کے اندر ہر احتیاط کا پہلو ہر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، کوئی پہلو نہیں چھوڑا گیا. تو یہ دعا سکھا کر کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر ہمیں، اور آنکھوں اولاد کی طرف سے بھی ہم ٹھنڈ پائیں، ایک دوسرے سے بھی ٹھنڈ پائیں. تو میں تمہیں بالا خانے تو ملیں گے، تو اس وجہ سے ملیں گے بما صبر ہو. ان لوگوں کو، ان دعا کرنے والوں کو یہ جو جزا ملے گی اس لیے کہ اس دعا کے ساتھ صبر بھی شامل تھا. اور صبر میں دو مضمون ہیں. ایک یہ کہ دعا کے ساتھ ایک دکھ کی لذت بھی شامل تھی، یعنی خشک منہ سے دعائیں نہیں کیا کرتے تھے. صبر کے ساتھ دکھ کا ایک لازمی تعلق ہے، ورنہ صبر کا معنی ہی کوئی نہیں. اگر ویسے آرام کی زندگی ہے تو اسے صبر کون کہہ سکتا ہے؟ تو فرمایا ان کو جو جزا ملے گی اس لیے کہ ان کی دعاؤں میں ایک دکھ تھا، اور صبر کرتے تھے دو باتوں میں. ایک تو یہ کہ ہم پر توکل میں صبر کرتے تھے، اور آئے دن یہ نہیں کہتے تھے کہ لو جی ہماری تو دعا قبول نہیں. اور دوسرے یقین رکھتے تھے کہ خدا تعالیٰ تبدیلی کر سکتا ہے، اس لیے تبدیلی نہ بھی نظر آئے تو ایمان نہیں جاتا تھا ان کا، اور صبر کر کے وہ دعا کرتے چلے جاتے تھے. حضرت زکریا کی دعا دیکھو کتنی عظیم الشان ہے. وہ کہتے ہیں دعائیں کرتے کرتے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں گل گئیں، سر بڑھاپے سے آگ کی طرح بھڑک اٹھا ہے، سفید ہو گیا. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے خدا آج تک میں وہ بدبخت نہیں ہوں جو تیری دعا سے مایوس ہو جاؤں، کبھی مایوس نہیں ہوں. یہ ہے صبر، جو بعض دفعہ اتنا لمبا کھینچا جاتا ہے جس طرح حضرت زکریا کا ذکر ہے. مگر روزمرہ کی زندگی میں اتنے لمبے امتحان خدا نہیں لیا کرتا. انبیاء کے مناصب بلند ہیں، ان کے امتحان بھی بڑے کڑے ہوا کرتے ہیں اور بعض دفعہ لمبے چل جاتے ہیں. مگر نیا نیا خدا کا مہمان بن رہا ہو اس کے ساتھ خدا اتنے لمبے معاملے نہیں کیا کرتا. شروع میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، پھر جب انسان آگے ترقی کرے تو پھر صبر کے مضمون میں داخل ہو جاتا ہے پورا. تو یہ دعا بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اور اس کے بغیر عبادت کا لطف بھی نہیں آ سکتا. عبادت کا لطف اس ماحول میں ہی ہے جو ماحول یہاں بیان فرمایا گیا ہے. نیک ماحول ہے، ایک دوسرے کی نیکیاں اچھی لگتی ہیں، ایک لوگ دوسرے کی نیکیاں دیکھنے کو دل چاہتا ہے، ان نیکیوں کے لیے دعائیں کرتے وقت گزرتا ہے. پھر جب وہ عطا ہوتی ہیں تو جتنا نیک ہو کوئی ساتھی اتنا زیادہ اس سے پیار بڑھ جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں قدر بڑھتی چلی جاتی ہے. فرمایا خالدین فیہا، یہ وہ حالت ہے جو ہمیشہ کی ہے، اتفاقی آئی گئی حالت کا نام نہیں ہے. یہ حالت تو آ کر ٹھہر جانے والی ہے، اور صبر کے ساتھ اس مضمون کا گہرا تعلق ہے. صبر کا مطلب ہے جتنا لمبا چاہے اللہ آزمائے ہٹنا نہیں. اور جب انسان استقامت دکھا دے، صبر دکھا دے، تو خدا کیسے اس کی جزا کو عارضی بنا سکتا ہے؟ اس دائمی جزا کا صبر سے ایک گہرا تعلق ہے. فرمایا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرم و مقامہ. کیا ہی عمدہ، کیا ہی خوبصورت عارضی ٹھکانہ، اور کیا ہی خوبصورت مستقل ٹھکانہ ہے. اس سے پہلے بھی اسی طرح ٹھکانے کا ذکر گزرا ہے
ساتھ مستقرا و مقاما. وہ لوگ جو اس مضمون کو نہیں سمجھتے اور اپنے گھر کو بخود برباد کر لیتے ہیں، ان کے لیے تو وہ گھر بھی عارضی ہو وہ بھی مصیبت ہے، مستقل ہو تو اور بھی مصیبت. اور جہنم میں بھی، یعنی دوسری دنیا میں بھی ان سے پھر یہی سلوک ہوگا. جو ان کو دوسری دنیا کا گھر نصیب ہوگا ساتھ مستقر و مقامہ، اس سے تو ایک لمحہ گھر کے لیے گزرنا ہی بڑی مصیبت ہے. کہاں یہ کہ آپ وہاں مستقل ڈیرا ڈال کے بیٹھ رہے ہیں. تو اس کے مقابل پر یہ جزا بیان فرمائی گئی ہے. ایک گھر تم وہ بھی بنا سکتے ہو جو جنت میں تم جہنم میں بنا رہے ہو اس دنیا میں بیٹھے، یہاں بھی مارے گئے وہاں بھی مارے گئے. اور ایک گھر اس کے مقابل پر جنت میں بنانے کا یہ طریقہ ہے، اگر اس کو اختیار کرو گے تو یہاں بھی کامیاب ہوگے اور وہاں بھی کامیاب ہوگے، اور دونوں جگہ کی جنتیں نصیب ہوں گی. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. تو کہہ دے کہ میرا رب تمہاری کچھ بھی پرواہ نہ کرتا لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہو. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بندوں سے ایسا بے نیاز ہے جو مرضی برباد ہوتے پھریں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا؟ لولا دعاؤکم میں بندے کی بے اعتنائی کا ذکر ہے. اصل میں جب تم میرا پوچھتے ہی نہیں، میرے پاس آنے کی تمنا ہی پیدا نہیں ہوتی، تو پھر تمہارے دل سے دعا اٹھ ہی نہیں سکتی. بس دعا سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کو بلوانے کا شوق ہے، مراد یہ ہے کہ تمہارے دل میں میری اتنی بھی محبت نہیں کہ کبھی مجھے پکارو کبھی مجھے بلاؤ. تو پھر میں بھی گرا پڑا نہیں ہوں. اگر تم مستغنی ہو تو میں تم سے بڑھ کر مستغنی ہوں. اگر تم دعا نہیں کرتے میری طرف توجہ ہی کوئی نہیں. اور یہ سارا مضمون وہی دعا کا ہے. دعاؤں کے ذریعے تم دنیا کی جنتیں اور آخرت کی جنتیں حاصل کرنے کی تمنا ہی نہیں رکھتے، کوشش ہی نہیں کرتے، تو پھر کذبتم تم جھٹلا بیٹھے ہو. فسوف یکون لزاما، اس کو دعا کو جھٹلانے کی جو وبا ہے یا دعا کو جھٹلانے کی جو بلا ہے وہ تم سے چمٹ جائے گی، تمہیں چھوڑے گی نہیں. کیونکہ خدا کے سوا دنیا میں کوئی سہارا ہی نہیں ہے. کہ ہر مصیبت ہر بلا تمہارا دائمی حصہ بن جائے گی. بس اس سے پہلے دیکھیں فرمایا تھا وہ ہمیشہ کے لیے ہے، خالدین فیہا. اب جو بدی ہے اس کے مقابل کی اس کو بھی مستقل کر کے دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. خالدین کے مقابل پر یہ ہے فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. تم نے جب دعا کو جھٹلائی دیا ہے تو جو بدیاں دعا کے بغیر تم سے چمٹنے والی ہیں وہ پھر مستقل چمٹی رہیں گی، وہ چھوڑیں گی نہیں. تو یا اس طرف کا دوام حاصل کر لو یا اس طرف کا دوام حاصل کر لو، یا ادھر کی ہمیشگی لے لو یا ادھر کی ہمیشگی لے لو. یہ دو ہی رستے ہیں تمہارے لیے، جس کو چاہے اختیار کرو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس دعا کے متعلق اپنے کشف کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم کشف ہے جسے ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. فرماتے ہیں اللہ کی اصل غرض تو عبادت الہی ہے. اگر وہ اپنی فطرت کو خارجی اسباب اور بیرونی تعلقات سے تبدیل کر کے بیکار کر لیتا ہے. فرمایا فطرت میں خدا کی طرف جھکنا ہے، اور اگر نہیں جھکو گے اور دنیا کی لذتوں کی طرف منہ رکھو گے تو پھر تم اس کے عبد بن نہیں سکتے. اور جب تم اس کے عبد نہیں بن سکو گے تو پھر اس کو تمہاری کیا پرواہ ہے. اس مضمون کے لیے جو دوسری آیات میں نے چنی ہیں وہ آج تو خطبے کا وقت کم ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ وقت ملے گا تو آپ کو سناؤں گا. یہاں یہ کشف سن لیجئے. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار پہلے بھی بیان کیا تھا کہ میں نے ایک رویا میں، یہ رویا ہے کشف اس عنوانوں میں جو عام طور پر معروف ہیں. فرمایا میں نے ایک رویا میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں کھڑا ہوں، شرقاً غرباً اس میں ایک بڑی نالی چلی گئی ہے. اس نالی پر بھیڑیں لٹائی ہوئی ہیں اور ہر ایک قصاب کے جو ہر ایک بھیڑ پر مسلط ہے
ہاتھ میں چھری ہے. ایک ایک بھیڑ پر ایک ایک قصاب الگ الگ مقرر ہے جو انہوں نے ان کی گردن پر رکھی ہوئی ہے اور آسمان کی طرف منہ کیا ہوا ہے. میں ان کے پاس ٹہل رہا ہوں. میں نے یہ نظارہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ آسمانی حکم کے منتظر ہے. تو میں نے یہی آیت پڑھی، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. یہ سنتے ہی ان قصابوں نے فی الفور چھریاں چلا دیں اور یہ کہا کہ تم ہو کیا؟ آخر گو کھانے والی بھیڑیں ہی تو ہو، آخر گو کھانے والی بھیڑیں ہی ہو. اب یہ جو رویا کا نظارہ ہے بہت ہی گہرا اور بہت ہی لطیف تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی. بھیڑیں گو پہ منہ مارنے میں مشہور ہیں، بکریاں بھی ہر طرف منہ مارتی ہیں، مگر بھیڑیں خاص طور پر گندگی کھانے میں ایک خاص شہرت حاصل کر چکی ہیں. تو مضمون جو بیان ہوا ہے اس آیت سے پہلے وہ یہی تو ہے، یا ادھر کا منہ رکھو گے یا ادھر کا منہ، یا اس طرف دلچسپیاں لوگے یا اس طرف دلچسپیاں لوگے. اگر تمہاری دلچسپیوں کو رخ غیر اللہ کی طرف ہی رہے گا تو تم پھر عبادت نہیں کر سکتے، اور جب اللہ کے عبد نہیں رہو گے تو خدا کو پھر تمہاری کوئی پرواہ نہیں. پھر آسمان سے کسی وقت بھی تمہاری ہلاکت کا حکم نازل ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر وقت پکڑے جاؤ. بس اس آیت میں جہاں تنبیہ ہے اور کوئی خوفناک نظارہ ہے، وہاں بخشش کے لیے اور توبہ کے لیے گنجائش بھی کھلی رکھی ہے. کوئی تقدیر کا فرشتہ آپ کی گردن پر چھری نہیں پھیرے گا جب تک آسمان سے یہ آواز نہ اترے کہ ہاں اس کا وقت آ گیا ہے. اس وقت سے پہلے پھر جاؤ اور خدا کی طرف توجہ کر کے دنیا کی ہلاکتوں سے بچنے کی کوشش کرو. پھر دعا زیادہ زور اور شدت کے ساتھ اٹھے گی، کیونکہ خطرے کی دعا ہے، مستر کی دعا بن جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کو نئی زندگی عطا ہو سکتی ہے جس میں عبادت میں لذت پیدا ہو جائے گی، اور بھی بہت سے فوائد جو اس دنیا کے بھی ہیں، وہ آخری دنیا کے بھی ہیں، وہ اسی دعا سے وابستہ ہو جائیں گی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.